بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر کے ساتھ میں سید محمود حسین گدیزی اور میرے تمام ناظرین جو سننے والے دیکھنے والے اس پروگرام، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے کرونا کی مرض سے، یہ جو بیماری اس وقت جو پھیل چکی ہے پوری دنیا میں، اس سے آپ نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ یہ کوشش کی ہوگی کہ ہم اس سے بیماری سے بچ سکیں، محفوظ ہو سکیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اپنی بچوں کو محفوظ کر سکیں اور اپنی فیملی کے دیگر افراد کو محفوظ کر سکیں۔ ناظرین، یہ بیماری جو ہے اس حوالے سے یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی ہمیں بذریعہ پولیس یا بذریعہ اشتہارات یا ٹی وی یا دیگر جو ذرائع ہیں آپ تک اپروچ کرنے کے، آپ تک پہنچنے کے، کہ آپ کو اس بیماری کی جو اموات ہو رہی ہیں یا اس کی جو سیریسنس ہے، اس کی آگاہی مہم کے لیے وہ آپ تک پہنچیں گے اور جرمانے اور پولیس اور اس طرح کے جو قانونی تقاضوں کو عمل میں لاتے ہوئے آپ کو کنٹرول کریں گے، تو یہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ حکومت کچھ دن اس طرح سے کرے گی، لیکن یہ سارا وقت اس طرح سے نہیں کرے گی، اور یہ چونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کے ساتھ شاید ہمیں 2 سال 3 سال 4 سال رہنا پڑ جائے، اور ہمیں ان 4 سالوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں 4 سال رہنا پڑ جائے تو ہم نے اپنے آپ کو ان حالات میں کس طرح زندہ رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے، جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری مارکیٹیں اسی طرح فلڈڈ بھری ہوئی ہیں، ہماری گاڑیاں ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ جس گاڑی میں 5 آدمیوں کی گنجائش ہوتی ہے یا 10 آدمیوں کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں 20 آدمی بیٹھ کر سفر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی موت کو ہر روز دعوت دے کے شام اپنے گھر آتے ہیں، اور وہ اس دعوت میں آپ کی تمام فیملی بھی شامل ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کوشش کریں گے، اگر آپ احتیاط برتیں گے، جس طرح کہ چائنا نے اس بیماری پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جس طرح سے ایران نے اس بیماری پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یا یورپ کے دیگر جو ممالک ہیں اس وقت وہ تقریباً اسے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ بھی احتیاط کریں گے اور حکومت کے ساتھ اور اپنی انتظامیہ کے ساتھ اگر آپ تعاون کریں گے، تو یقیناً یہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ سے بھی ہم مدد مانگیں گے اور یہ توبہ استغفار کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے اور پچھلے پروگراموں میں ہم انڈیا کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اور بالخصوص لداخ کے حوالے سے ہم نے گزارش کی تھی کہ چائنا نے لداخ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت جو وہاں جو لائن آف ان کی جو کنٹرول تھی، یا جو لائن وہاں انہوں نے ایک سیٹل کی ہوئی تھی بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، تو اس کو پار کرنے میں چائنا نے قطعاً کوئی دیر نہیں لگائی، اور وہاں انڈین ٹروپس کو ایک جگہ پر محبوس کر کے ان کو اپنی گرفت میں لے کر ان کو اپنی ایریا میں لے گئے اور اپنے ایریا سے باہر نکالا ان کو، اور ان کو وہاں اس وقت لداخ میں پوری طرح سے کنٹرول حاصل ہے۔ اور انڈیا اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے بین الاقوامی طور پر، اور بذریعہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ میری گفت و شنید ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ ڈپلومیٹک انداز میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں اس پر کچھ ہمارا جو کامیابی مل سکے، لیکن بہرحال وہ اب جو ہے وہ اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کی تواسط سے یا اس کو سربراہ مقرر کیا، اور اس نیگوسیشن میں وہ حصہ لے رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس وقت انشاءاللہ جو انڈیا نے جو اس لداخ کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے 370 کو ختم کر کے، اور دیگر جو کشمیریوں کے ساتھ جو گزشتہ 10 مہینوں سے وہ مسلسل لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ظلم و تشدد کر رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس بیماری میں اب اللہ تعالیٰ نے اس کو خود گرفتار کر لیا ہے، اور وہ اس کے کلچز میں اب اس طرح سے آ چکا ہے کہ وہ یقیناً پاکستان سے تو اس وقت وہ آبرومندانہ طریقے سے وہ پوری دنیا میں بھی اور ہماری ایل او سی پر بھی وہ جس طرح فائرنگ اور جس طرح ہمارے شہریوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، وہ تو دنیا دیکھ رہی تھی، اور پاکستان ہماری حکمران بھی دیکھ رہے تھے، ہماری افواج پاکستان بھی ان کا سامنا کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال چائنا نے ان کو جس طرح سے دبوچا ہے اور جس طرح سے ان کو پیچھے دھکیل کر پوری دنیا کو بتایا ہے کہ جی انڈیا سپر پاور، یہ 7ویں بڑی سپر پاور بننے کی کوشش میں ہے یا 6ٹھی بڑی سپر پاور بننے کی کوشش میں ہے، ہم اسے اس لحاظ میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یقیناً وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ
اس وقت ایک کشمیر ہی کے ایک سینئر ترین صحافی ہے جو میرا خیال ہے کشمیر میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی، یہ خود اور ان کے والد اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ پورا خانوادہ جو ہے، قلم ان کا جو پورا سرمایہ ہے، اور قلم کو لے کر یہ گزشتہ 50 60 سال 70 سال سے یہ اس صحافت میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ ہیں عطر مسعود وانی صاحب، تشریف فرماتے ہیں۔ میں نے ان کو بالخصوص آج دعوت دی کہ کشمیر کے حوالے سے اور 10واں جو آج لاک ڈاؤن کو مکمل ہو چکے ہیں، اس حوالے سے آج مکمل گفتگو کریں کہ کشمیری اس وقت کس حال سے گزر رہے ہیں اور کس کرب اور کس مشکلات میں گزر رہے ہیں، کہ ایک طرف تو ان کے ہاں لاک ڈاؤن ہے اور دوسری طرف جو یہ اس وقت جو کرونا کی بیماری ہے، اور دوسری طرف جو چائنا انڈیا نے اس وقت وہاں ان کی فصلوں کو، ان کی تجارت کو ٹوٹلی تباہ کر دیا گیا ہے، اور وہاں نہ کوئی میڈیسن ہے، نہ کوئی اس وقت ہاسپٹل فنکشنل ہے، نہ کوئی بیرونی دنیا سے کوئی آدمی آ رہا ہے، نہ ان کی آواز کہیں باہر جا رہی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کشمیر کے حوالے سے اور اس 10 مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تفصیلاً گفتگو کریں۔ مسعود صاحب السلام علیکم، اور آپ کی مہربانی، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ بڑے دنوں سے مجھے انتظار تھا اور آپ کو بہرحال ہم نے دعوت دی، لیکن بہرحال آج آپ نے وقت نکالا، بڑا شکریہ۔ تو اس حوالے سے آپ اپنے ناظرین کو بتائیں گے، اور بالخصوص لداخ، یہ جو ہمارے ساتھ ایک ویڈیو ہے ناظرین، اس کو بھی دیکھیے گا کہ چائنا اس وقت انڈیا کی فورسز کے ساتھ کس طرح سے وہ نمٹ رہے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اور میں اس کے بعد چاہوں گا کہ مسعود صاحب آپ اپنا یہ انپٹ دیں، اسی لداخ سے شروع کرتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ محمود غدری صاحب، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی۔ جہاں تک یہ لداخ کے معاملے کا تعلق ہے، یہ تمام، اگر اس کا آپ پس منظر دیکھیں، یہ تمام کا تمام انڈیا نے جو 5 اگست کو کیا تھا، اقدامات کیا تھا، اس نے یہ فیصلہ کن اقدامات کیا کشمیر کی ریاست کو ہتھیانے کا، جو یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پوری دنیا میں تھا کہ کنٹروورشل سٹیٹ ہے یہ، جس کے مستقبل کا فیصلہ، وہ سیاسی فیصلہ، وہ ہونا ابھی باقی ہے کشمیریوں کی رائے شماری کے ذریعے۔ انڈیا نے سوچا شاید اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں۔ اچھا تھوڑی سی ناظرین، ہمارے ساتھ ہے پریس کلب باغ کے صدر جناب سردار اشتیاق حسین صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ پریس کلب راولہ کوٹ کے جو صدر ہیں جناب ملک اعجاز قمر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ تو جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ تو انڈیا سمجھتا تھا کہ اس کو امریکہ کی اب ایک دوستی کی حمایت حاصل ہے، اور پاکستان جو ہے وہ یہ مختلف اس طرح کے اس کو یہ مسائل درپیش ہیں کہ وہ کمزوری کی حالت کا شکار ہے۔ تو انڈیا نے یہ سمجھا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ریاست کو ہتھیانے کے لیے مستقل طور پہ ایک فیصلہ کن اقدامات کرے، ایک جارحانہ اقدامات کرے۔ اس نے اپنی آرمی کے ذریعے کشمیریوں کے خلاف، جو ہم اس پہ آئیں گے، انڈیا نے جو 5 اگست کو کیا، اس نے اقدامات کیا۔ اس نے چائنا کی وزارت خارجہ نے اسی ٹائم اپنا بیان دیا تھا کہ انڈیا نے تو کر دیا ہے، لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ ہونے نہیں دیں گے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں، اور اس کو ہم اس چیز پہ، انڈیا کے اقدام پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس ٹائم تو عام آدمی سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ اس پہ وہ چائنا کیسے آ کر مداخلت کرے گا، چائنا کیسے کرے گا سے اس میں۔ لیکن پھر دیکھا انہوں نے کہ جب انڈیا نے بالکل بھی بات چیت کے راستے اس نے کیا، اپنی فوجی طاقت کے بل بوتے پہ اس نے ایک یہ دھونس کا، ہٹ دھرمی کا ایک طریقہ کار اپنایا، تو چائنا کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کو فیلڈ میں آ کے انڈیا کو چیلنج کرے۔ اور جب اس نے فیلڈ میں آ کے انڈیا کو چیلنج کیا تو انڈیا کی حالت جو ہے بڑی وہ نازک ہو گئی ہے، بڑی پتلی ہو گئی ہے، وہ بڑی یہ بات چیت کی باتیں کرنے لگا ہے، یہ مذاکرات کی باتیں کرنے لگا ہے۔ مجھے اجازت دیں، میں سردار اشتیاق صاحب کو لیتا ہوں، باغ پریس کلب کے وہ جو صدر ہیں اور بڑے متحرک ہیں اس کشمیر پر، ان کو بڑا ان کا نالج ہے، وہ بڑا لکھتے ہیں اس پر۔ جی اشتیاق صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیر صاحب۔ جی اشتیاق صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے، ہمارے ساتھ ہیں عطر مسعود وانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اس پروگرام میں، اور آپ ہمیں اس وقت لداخ کی صورتحال پر، کشمیر کی صورتحال پر، لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور اس کرونا کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ناظرین آپ سے سن سکیں کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عام موضوع کے اوپر، اور جو خالصتاً ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور ہماری قومی شناخت کا مسئلہ ہے اور ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے،
اس کے اوپر مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جہاں تک لداخ کی بات ہے جی، یہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور یہ جو 16 مارچ 1846 کو جو گورنمنٹ بنی تھی مہاراجہ گلاب سنگھ کی، یہ اس کا حصہ تھا، اور اس وقت سے یہ کشمیر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. جو گلگت بلتستان کا علاقہ تھا یہ بھی اسی طرح سے مہاراجہ نے شامل کیا تھا، اور یہ پونچھ کا علاقہ بھی اس نے فتح کر کے اپنے ساتھ شامل کیا تھا. تو اس طرح سے یہ کشمیریوں کی پہلی ایک حکومت بنی تھی جو مہاراجہ گلاب سنگھ کے، یعنی وہ خود بھی جموں کا رہنے والا تھا اور کشمیری تھا، اس سے پہلے ہمارے حکمران یہاں کے نہیں رہے. تو لداخ جو ہے اسی طرح سے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے، جس طرح سے جموں کشمیر ہے، جس طرح سے یہ آزاد کشمیر، جس طرح سے گلگت بلتستان. تو یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان والے جب وہاں مداخلت بہت زیادہ کر رہے تھے. یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو اکسائی چین کا علاقہ ہے، جس کو روف آف دا ورلڈ کہتے ہیں، اس کو ہتھیانے کے لیے ساری دنیا کے جو بڑی ایٹمی قوتیں ہیں وہ اس وقت متحرک ہیں. تو یہ اس وقت جو انڈیا کے تھرو کسی حد تک لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس جو روف آف دا ورلڈ کے اوپر قبضہ کر لوں، اور چائنا کی جتنی بھی سیکیورٹی ہے وہ اس سے مانیٹر ہو سکتی تھی. یہاں اگر سینسیٹیو ریڈار لگائے جاتے ہیں تو پوری چائنا کی جو سیکیورٹی ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو جاتی تھی. تو اس حوالے سے چائنا نے وقتی طور پہ تو یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا والے اگر یہ لداخ کو کشمیریوں کے حوالے کیا جائے اور اس کے اوپر ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جو لداخ والے لوگ ہیں بدھ مت ہیں، اور یہ بدھ مت اس میں 90% جو ہے نا لداخ کے اندر بدھ مت کے لوگ آباد ہیں، اور ان کا کسی نہ کسی حد تک ثقافتی یا مذہبی رشتہ چائنا کے ساتھ صدیوں پہلے رہا ہے. لیکن آج میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ لداخ کے لوگ، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ کرگل ساری کی ساری جو ہے نا وہ مسلمان علاقہ ہے، اور جو دوسرا علاقہ ہے لیا کا، وہ علاقہ جو ہے وہ اس کا ہے بدھ مت کا علاقہ. اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا آپ پلیز. جی وانی صاحب، اس انڈیا کی اس وقت موجودہ صورتحال میں اس وقت جو شنید ہے، جو انٹرنیشنل پریس بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ اسرائیل کا مکمل تعاون ہے اس لداخ کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر پر جو اس وقت جو انڈیا نے جو 370 ختم کر کے مکمل قبضہ کر لیا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، اس میں ایک تو جس طرح ہم نے بتایا کہ بات کی کہ کشمیر پہ اس کا قبضے کا انڈیا کا، دوسرا اس کا بڑا ٹارگٹ جو محسوس ہوتا ہے، جس کا عالمی سطح پہ بھی وہ کیا جا رہا ہے، اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو پاکستان چائنا اکنامک جو کوریڈور ہے، جی جی، تو یہ ایک بڑا، اس کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن گیا ہوا ہے. انڈیا نے جو یہ جنگی، یہ فوجی یہ مہم جو شروع کی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے تعاون سے، اسرائیل تو ہے ہی اس کا اتحادی ہے، یہ انڈیا جو ہے مل کے اس پورے جو گلگت بلتستان میں جو یہ پوائنٹ جو ایل او سی کا آخری پوائنٹ ہے 9842، اس کے جو اگلا علاقہ ہے یہ کوئی یہ لداخ سے اور یہ لیہ سے اتنا دور نہیں ہے، وہ ایک ہی سیدھ میں یہ فوجی سلسلہ آ جاتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے اب اس چیز کو بڑا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے چائنا کو اس سائڈ پہ، لداخ کے سائڈ پہ اس کو پریشر میں لانے کے لیے اس سائڈ سے، پاکستان کی سائڈ سے اٹیک کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کو ساتھ جو انڈیا کے انٹیلیجنس حکام ہیں وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا انڈیا کے لیے کہ وہ دو محاذوں پہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ وہ جو ہے وہ کرے. اس چیز پہ خطرہ بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ چائنا کے آگے تو وہ فوج رکھے، اس کے ساتھ کوئی یہ فوجی وہ تصادم کی طرف وہ نہ جائے، لیکن پاکستان پہ جو اس کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو یہ بالائی علاقے ہیں، اس پہ انڈیا کے حملے کے خطرات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان آرمی نے بھی، پاکستان حکومت نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ اس دن بدن اس کے خطرات میں آپ دیکھیں پچھلے 10-12 دن میں روز ان کا جاسوس، ان کے جو ہیں وہ کیمرے وہ آتے ہیں پاکستان کی سائڈ پہ، ڈرون جو ہیں، اور پاکستان ان کو گراتا ہے. یہ پچھلے تقریباً ہفتے میں 8-10-12 جو ہیں وہ ڈرون پاکستان وہ گرا چکا ہوا ہے. تو یہ اچھا مجھے اجازت دیں، میں ملک اجاز صاحب، آپ چونکہ راولہ کوٹ کی اس مردم خیز خطے سے آپ کا تعلق ہے، وہاں کے پریس کلب کے جو آپ صدر ہیں، اور 47 میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو آغاز جو آزادی کا تھا وہ اس راولہ کوٹ کی سرزمین ہی سے شروع ہوا تھا، اور وہیں سے مجاہدین نے اس وقت کے مہاراجہ کو اپنی فورس، جو ہمارے جو ریٹائرڈ آرمی تھی، ان کو راولہ کوٹ میں اکٹھا کر کے تو مہاراجہ کا جو استقبال کیا تھا وہ اپنی شو آف فورس کیا تھا کہ ہمارے پاس اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں، لہٰذا اس ملک کو تم باعزت طور پر چھوڑ دو. تو آپ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟
جی محمود گردیزی صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ انتہائی اہم ایشو پہ اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ تو گردیزی صاحب، جس طرح ہمارے دوست عطر مسعود وانی صاحب اور سردار اشتیاق صاحب نے کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے تو جو موجودہ صورتحال ہے تو اہلیان پنچ جو ہیں، جو پنچ ڈویژن ہے، تو ان کا کردار بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ 1947 میں یہاں کے جو باسی تھے، یہاں کے جو مجاہد تھے، انہوں نے تحریک کا آغاز کیا اور مہاراجہ کو چیلنج کیا۔ جب وہ یہاں پہ 15 اگست 1947 کو وہ سلامی لینے کے لیے آئے تو انہوں نے باوردی لوگوں کو دیکھ کے تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہاں پہ تو صورتحال ہی مختلف ہے۔ تو اس کے بعد یکسر حالات تبدیل ہوئے اور یہاں سے ایک باضابطہ تحریک کا آغاز ہوا، جس کی قیادت غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان اور جو شہید اعظم ہیں کیپٹن حسین خان شہید، تو وہ انتہائی مشکل حالات میں بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، کلاڑیوں، سوٹیوں اور ڈنڈوں سے، اور جو ٹوپی دار بندوقیں ہوتی تھی تو اس سے اس تحریک کا آغاز کیا اور یہاں سے جو ڈوگرا فوج تھی یہ تو بالکل تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں انڈیا ہم پر جنگ مسلط کر دے تو اس وقت ہمارے عوام میں وہ کیا اس طرح کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اسی طرح سے اسی جذبے کے ساتھ انڈیا کا سامنا کریں گے؟ جی بالکل، یہاں کے جو عوام ہیں ان میں جذبہ حریت وہ ان کی گٹی میں شامل ہے۔ تو اگر انڈیا نے کسی طرح کی کوئی مہم جوئی کی، کوئی کسی طرح کی کوئی شرارت کی، تو یہاں کے عوام بالکل اپنی فوج کے شانہ بشانہ وہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور خاص کر آپ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے جو کنٹرول لائن کے جو قریب لوگ رہتے ہیں تو وہ وہاں پہ آئے روز فائرنگ ہوتی ہے، ان پہ انڈیا کی طرف سے جارحیت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ وہ وہاں کبھی نہیں گھبراتے۔ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ جی اشتیاق صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ کورونا کے حوالے سے اور باغ کے حوالے سے اور آپ کی یہ جو سوشل میڈیا ہے اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑی ہمیں تبصرہ کریں، چونکہ کئی دنوں سے بڑی خبریں آ رہی تھی اور اس کورونا کے حوالے سے، اور ہمارے جو اس وقت باغ جو تھا وہ تقریباً زیادہ، یعنی آزاد کشمیر میں ایک ایگراویٹنگ صورتحال اس کے سامنے آ چکی تھی، زیادہ مریض سامنے آ رہے تھے، لوگ اتنے احتیاط نہیں برت رہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زبردستی ہمیں ماسک پہنایا جائے گا، زبردستی دکان بند کرائی جائے گی، زبردستی بازار جانے سے ہمیں روکا جائے گا، اور یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوٹیاں لے کر سڑک پہ کھڑے رہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے جی کہ بعد میں اللہ کا کرم ہے، کورونا کا جو پروپیگنڈا کیا گیا یہاں اصل میں صورتحال یہ ہوئی کہ جس دن یہاں یوم علی بنا تو اس کے بعد سے باغ کے اندر ایک خاص طبقہ جو تھا وہ اس چکر میں لگ گیا کہ یہ جو لوگ یوم علی بنا رہے ہیں یا جلسے نکال رہے ہیں تو یہ لوگ کورونا پھیلا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، ہمارا محلہ خواجگان بغرور کو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اس کے اندر لوگوں کے ٹیسٹ کیے۔ پہلے دن میرے خیال میں خاصے ٹیسٹ انہوں نے خود بخود یا باغ کی لیبارٹری کے اندر پازیٹیو نکلے، اور جب ان کو چیک کروایا گیا تو وہ سارے کے سارے نیگیٹو نکلے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اسی طرح سے نیچے جو محلہ تھا امامیہ کالونی کا، اس کے اوپر بھی انہوں نے یہی کوشش کی۔ تو یہ ان دو محلوں کے اوپر انہوں نے فوکس کیا۔ تو بھیر پانی کے اندر 1 یا 2 پیشنٹ نکلا، وہ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لوکل اس وقت تک جو ہمارے ایک دوسرے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی آدمی باغ کے اندر فی الحال نہ پازیٹیو ہے نہ کوئی شور ہے۔ یہ سارے کا سارا سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے اخبارات بند ہیں اور اخبارات جب نہیں آ رہی ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ہر ایک آدمی تباہ آزمائی کرتا ہے، جو صحافی ہے یا نہیں ہے یا سیاسی کارکن ہے، وہ سارے کے سارے روزانہ کوئی نہ کوئی خبریں دے کر باغ کا وہ جو چہرہ ہے وہ اس کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انفیکٹ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ البتہ انتظامیہ نے جو پولیس نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جس حد تک لاک ڈاؤن کیا، ان کو کراچینہ سینٹر کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑ کے لوگوں کو لے آتے ہیں۔ پہلے انہوں نے وہ تبلیغی جماعت والے 30-40 بند کر کے رکھے، پھر انہوں نے جو
اپنے امامیہ کالونی کے لوگ اور اوپر خواجہ محلہ سے لوگوں کو بند کر کے رکھا، لیکن وہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ سارے کے سارے اشتیاق صاحب، ہو کے واقعہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں کہ ہمیں بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس پلیز. جی اشتیاق صاحب جی کنٹینیو رکھیں، اور مختصر چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ایس پی صاحب نے وہ بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں کہ اس طرح جو فکٹیشیس قسم کی جو خبریں ہوتی ہیں، جعلی قسم کی جو فیس بک پر جو خبریں آتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، ایسے ہی الزام در الزام جو مہم ہوتی ہے، اس پر انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کرنے کا آغاز کیا. اس حوالے سے آپ کی کیا انپوٹ ہے؟ جی سمجھتا ہوں کہ یہ مرزا زاہد صاحب جب آئے ہیں باہر تو انہوں نے تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں کچھ لوگ 2-3 آدمی تو اس وقت تک گرفتار بھی ہیں، اور باقی بھی لوگوں کو اوپر میں سمجھتا ہوں کہ خاصا انہوں نے چیک اینڈ بیلنس قائم کیا اور لوگوں کو بلا کر بات سمجھایا ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر اس طرح سے خبریں دیں گے تو یہ آپ قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے سر کہ جس کے اوپر مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ محکمہ پولیس جو ہے وہ یہ گاڑیاں جو ہے پرائیویٹ گاڑیاں یا ٹیکسیاں جو ہیں ان کو بہت زیادہ جرمانے کرتے ہیں، اور دکاندار بھی جو اس کے اندر بھی کچھ ڈسکریمنیشن ہے کہ جو مقامی دکاندار ہے باثر ہے اس کو تھوڑا جرمانہ کم کرتے ہیں، اور جو باہر سے آتا ہے اس کو تھوڑا جرمانہ زیادہ کرتے ہیں. یہ کچھ تھوڑے ایشوز ہیں، لیکن باقی میں سمجھتا ہوں کہ باقی انتظامیہ نے ٹھیک طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. میں اشتیاق صاحب آپ کی توجہ یہ چاہوں گا کہ کیا آپ نے اپنی سربراہی میں ڈی سی باغ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں جتنے بھی یہ جو عوامی گریونسز ہیں ان سے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں، بجائے اس کے کہ یہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں آئیں اور ایک دوسرے کی فرعونیت ظاہر کرنے کے لیے یہ خبریں لگوائی جائیں؟ تو اس حوالے سے آپ نے کوشش کی ہے ملنے کی؟ جی ہم نے ڈپٹی کمشنر بال سے میرے چونکہ ان کے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے میرے اچھے تعلقات ہیں، تو میرے ساتھ تو انہوں نے بات کی اور میں نے ان کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ بکواس کرتے ہیں ان کو آپ کر رہے ہیں، یہ 2-4 دن کے اندر بند ہو جاتے ہیں. تو کچھ ان کے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا تھوڑا سا رویہ جو ہے وہ زیادہ عوامی نہیں ہے. وہ پہلے بھی جہاں رہے تو وہ اتنے زیادہ عوامی رویہ ان کا نہیں رہا، تو تھوڑا سا سخت مزاج وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کے اندر ری ایکشن ہے. پھر یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو باغ کے دونوں گزرا ہے ان میں سے سردار میر اکبر خان کو ان کے ساتھ کچھ اختلافات تھے، پہلے وہ کچھ معاملات حل ہوئے، پہلے اس سے پہلے مشتاق بناز صاحب کے ان کے ساتھ کچھ اختلافات تھے، وہ کچھ معاملات حل ہوئے، تو ان کی ٹیمیں ان کے خلاف لگی ہوتی ہیں. یہ بھی پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر نے ذاتی طور پہ یہاں کوشش کی ہے، چونکہ وہ باغ کو تقریباً اپنا گھر ہی سمجھتے ہیں اور یہاں ہی بڑے ہوئے، تعلیم بھی حاصل کی ہے، لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا بعض اوقات وہ ہوتا ہے غیر جمہوری اور غیر انسانی، اور وہ اپنے آپ کو دراصل سخت مزاج ظاہر کرتے ہیں. انفیکٹ وہ اتنے سخت مزاج نہیں ہیں لیکن بس ظاہر کرتے ہیں. جی اشتیاق صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ ہمارے ساتھ رہے. تو میں اب اجاز قمر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. تو آپ راولاکوٹ کے حوالے سے مختصر وقت میں یہ کرونا کے حوالے سے اور تاجروں کو جو اس وقت وہاں جو مشکلات اور مصائب جو پیش آ رہی ہیں ان کے حوالے سے پلیز اگر آپ اپنی انپٹ دے سکیں. جی گردیش صاحب، آزاد کشمیر کے دیگر حصوں کی طرح راولاکوٹ بھی اس سے متاثر ہے. تو اس وقت ہمارا جو یہ ڈویژن ہے اس میں تقریباً 70-72 کے لگ بھگ مریض آئے تھے، جن میں سے کچھ 50% تقریباً صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. تو یہاں 2 دن پہلے یہاں پہ محکمہ صحت کے ایک اہلکار تھے سی ایم ایچ میں جونیئر کلرک تھے، تو ان کی موت واقع ہوئی ہے کورونا کے بعد. تو جس کے بعد یہاں لوگوں میں تھوڑا سا خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے. تو جو پہلے غیر سنجیدگی یہاں دیکھنے میں آ رہی تھی
تو وہ اب تھوڑا سا لوگوں نے اس کو سنجیدہ لیا ہے. جیسے عید سے پہلے لوگوں نے شاپنگ کی اور اتنا یہاں پہ رش تھا مارکیٹوں میں کہ جیسے کبھی کسی نے کوئی چیز خریدی ہی نہیں تھی. تو یہ تھوڑا سا اب یہ جو کیس آئے اور جو قمر صاحب یہ بتائیں یہ جو این ڈی ایم اے نے جو لوگوں کے ہوٹل وہاں لیے ہوئے تھے, جو گیسٹ ہاؤسز لیے ہوئے تھے, کیا ان کی پیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی وہ کر رہے ہیں. جو قرنطینہ جو سینٹرز بنائے گئے ہیں تو وہ ان میں جو حکومت کی طرف سے جو یہ قائم کیے گئے تو اس میں مریضوں کو رکھا بھی جاتا ہے اور ان کو یقیناً وہ ادائیگیاں بھی کر رہے ہیں. پھر اس کے جو تمام جو لوازمات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ وہ پورے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ جن لوگوں کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے ان کے پھر تمام ان کے جو کھانا پینا ہے, ان کی باقی جو لوازمات ہیں تو وہ انتظامیہ کی یا محکمہ صحت کی ذمہ داری ہوتی ہے. بڑی مہربانی قمر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, تھینک یو ویری مچ. جی وانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جی, کہ ہم کشمیر کے حوالے سے ہی, اور اگر میں یہ چاہوں کہ ہماری جو سابقہ وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو ایک فارن میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کی ہے کشمیر کے حوالے سے, ناظرین میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ وہ سنیں اور اس کے بعد میں وانی صاحب سے کشمیر کے بارے میں اوورآل میں ڈسکشن کرتے ہیں. I think the shift in India is irretrievably dangerous. What it means is that it's not short-term dangerous, medium-term dangerous. It is going to create a whole dynamic which we will not be able to reverse. You may know that Pakistan, together with India and all of South Asia, happens to be one of the least integrated areas in all of the world. The African Union does better than SAARC, which is the South Asian regional cooperation. In terms of international trade in the region, for example. In terms of regional integration, trade within the region, etc., etc. Now, when you take that forward, India is now becoming the bully for the entire region and is actually going against every international commitment and, frankly speaking, regional commitments and bilateral commitments it made to Pakistan by what it did in Kashmir. Now, when you do all of that, what do you become? You become a rogue state. Now, how difficult it is for a country like Pakistan, which is... So the former Pakistani foreign minister is saying that the Indians presently are a rogue state under Modi. Absolutely saying that they are a rogue state, not only internationally or regionally, but even to their own people, because the state is known by its commitments to its own people. انڈیا کی اگر دیکھا جائے وہاں پہ امریکہ کی حمایت سے وہ قطع نظر دنیا میں اس کی حالت بڑی کمزور ہو گئی ہے. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں. امریکہ کا ایک سرکاری ادارہ ہے, انہوں نے تمام دنیا میں وہ مذہبی بنیادوں پہ آزادی کی صورتحال انہوں نے بڑی وہ ڈیٹیل رپورٹ دی ہے, اور انڈیا کی حالت اس میں بڑی وہ دنیا میں جو ہے اور کمزور ہوئی ہے. اس کی جو وہ ساکھ تھی ایک وہ سیکولرزم کی, جمہوری پسند معاشرے کی, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہندوانہ انتہا پسند ایک حکومت ہے جو, اور حکومت اس میں پورا فیسٹریٹ کرتی ہے اقلیتوں کو دبانے میں. اس صورتحال میں ہمارے پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے وہ چائنا, ترکی اور دوسرے جو دوست ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ دنیا کے میڈیا میں یہ سفارتی سطح پہ اپنے جو ہے, اور پاکستان کو جس طرح خطرات ہیں اس میں اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک وہ تیز کرے, نہ صرف تیز کرے, ایک تحریک کی طرح طور پہ کرے. دوسری گردیزی صاحب ایک بڑی ضرورت ہے کہ یہ مقامی سطح میں ہمیں اپنے اقدامات مضبوط بنانے چاہیے. انڈیا کے جس طرح یہاں پہ خطرات ہیں آزاد کشمیر پہ, گلگت بلتستان پہ حملے کے, ہمیں یہاں پہ وہ سول انتظامیہ کی سطح پہ اب اقدامات کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو گائیڈنس ملے کہ خطرات کے جو ہمیں ایک یہ متوقع خطرات جو ہیں اس کے پیش نظر وہ سول انتظامیہ کو پاکستان گورنمنٹ انوالو کرے آزاد کشمیر کی, کہ وہ وہاں پہ مقامی سطح پہ ایسے اقدامات کریں اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے, لوگوں کو موبلائز کرے اور وہ پہلے سے ان کی تیاری ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی لڑائی کا جنگ ہو جائے تو عام لوگ جو عام پبلک میں جو ہے وہ خوف و ہراس پھیل جائے, ایک اس طرح کی انتشار کی کیفیت پھیل جائے. اس کے لیے ہمیں پاکستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گلگت بلتستان حکومت اور آزاد کشمیر حکومت دونوں خطوں میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی مضبوط حکومتیں قائم ہیں. آزاد کشمیر میں راجہ فاروق حیدر صاحب اور وہاں پہ بھی تو ان کا یہ کشمیر کاز کے حوالے سے یہ پورا عزم ہے. ان کے ساتھ ان کے ہاتھ مضبوط بنانے چاہیے تاکہ وہاں پہ یہ سول انتظامیہ کی سطح پہ وہاں پہ ایک لوگوں میں وہ سول ڈیفنس کے حوالے سے, بلکہ ایون کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں کے نوجوانوں کو ایک یہ فوجی تربیت بھی دینی چاہیے, کیونکہ 47-48 کی لڑائی اور آج کی جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج کے جو لڑائی کے جو جدید انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پورا یقین ہے کہ افواج پاکستان نے بڑے مضبوط اقدامات کیے ہوں گے, لیکن ہماری عوام جو ہے ہر جنگ میں اپنی افواج کے وہ ان کا بازو بن کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے وہ شامل رہتے ہیں. ان کو ٹریننگ چاہیے. تو ہمیں ٹریننگ چاہیے, ہمیں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو, گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو,
تاکہ جب انڈیا خدا نخواستہ اگر کوئی جارحیت کا کرتا ہے ہم صرف وہ جارحیت کو روکیں گے نہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح چائنا نے ایڈوانس کیا لداخ میں اور وہ انڈیا کو کافی پش کر کے اندر لے گیا اور اس نے لداخ کے کافی یعنی 10-12 کلومیٹر پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اسی طرح سے انڈیا اس وقت جو بڑا مجبور ہے اور پورا انٹرنیشنلی وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ نیگوسیشن کریں. لیکن آپ کیا صورت اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اس اپرچونٹی سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے, کس طرح موبلائز کرنا چاہیے عوام کو بھی اور اس ساری چیزوں کو, انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو کس طرح سے موبلائز ہونا چاہیے؟ جی, ہماری ایک بڑی کمزوری رہی ہے کہ ہم اپیلیں تو کرتے رہے پاکستان گورنمنٹ عالمی سطح پہ, لیکن جب وہ عالمی برادری دیکھتی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی مقامی سطح پہ کوئی اقدامات نہیں لے رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا, تو وہ بھی ذرا اس کو پھر اتنا نہیں لیتے, وہ سیریس نہیں لیتے. جب پاکستان آزاد کشمیر میں ایکٹیویٹی کرے گا, لوگوں کو تیار کرے گا اور ان کو نظر آئے گا عالمی برادری, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ڈٹرمن ہے. پاکستان کیوں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ خود کیوں نہ لوگوں کو ٹرین کرے, خود آگے بڑھ کر کیوں نہ لوگوں کو ہمارے اس کے لیے تیار کر. 74 کا جو ہمارا جو آئین ہے اس کے تحت ہمارے دفاع, خارجہ پالیسی, اس طرح کے جو امور ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس ہیں. تو جب تک اور آزاد کشمیر حکومت کے اس طرح کے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, اس طرح کا نیٹ ورک نہیں ہے کہ جب تک پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہ کرے وہ اپنے طور پہ ان کے پاس. لیکن اگر جب پاکستان اس قسم کی ٹریننگ دے گا تو انڈیا پھر مشہور کر دے گا جی کہ پاکستان ٹیرورسٹ تیار کر رہا ہے اور وہ ادھر بھیجنے کے لیے ٹریننگ دینے. دیکھیں نا جی, آزاد کشمیر کا یہ خطہ ہے, انہوں نے آزاد کشمیر کے باشندوں نے اپنے زور بازو سے آزاد کرایا ہے. پاکستان نے اس میں کی وہ معاونت کی, لیکن یہ آزاد کشمیر کے باشندوں کا اپنا تھا, اپنے زور بازو سے انہوں نے آزاد کرایا ہے. تو یہ مجاہدوں کا علاقہ ہے, یہ غازیوں کا علاقہ ہے. تو ان کو وہ میں سمجھتا ہوں ان کا جذبے اتنے بلند ہے کہ ان کو ٹریننگ کی بھی اتنی نہیں ضرورت, لیکن پھر رہا کہ نئے ٹیکٹس, اور دوسرا ہے کہ جنگ کی حالات کے لیے ایک یعنی ان کو موبلائز کرنا چاہیے. لیکن اس وقت کشمیری مسلمانوں کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ وہاں اس وقت یہ 10 مہینے کے یہ جو لاک ڈاؤن بھی ہے, یہ جو بیماری جو کرونا یہ وائرس ہے یہ بھی ہے, لیکن پھر بھی آپ کشمیریوں کو ان کا جذبہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے ایک ایگریسولی آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی, انڈیا نے تو بھرپور کوشش کی کہ انہوں نے تقریباً اس 5 اگست کے اقدام سے پہلے ہی 15 سے 18 ہزار انہوں نے نوجوانوں کو, جو بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے وہ گڑبڑ پیدا کر سکتے ہیں, تحریک چلا سکتے ہیں, انہوں نے ان کو جیلوں میں قید کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جو پولیٹیکل آواز بھی وہ ذرا سی آواز بلند کرتا ہے اس کو وہ گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جیلوں میں کہاں ڈالتے ہیں؟ ہندوستان کی دور دراز کی جیلوں میں, جہاں کہ ان کے گھر والوں کے لیے وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے 10-15 نوجوان جو ہے شہید ہو چکے ہمارے جی, پچھلے تقریباً 1 مہینے میں 76 نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا. اور اب انڈیا نے جب وہاں پہ کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے تو وہ پورا علاقہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں. اس چیز سے انڈیا اتنا گھبرا گیا کہ اس نے اب وہ سون مرگ کے اور دور دراز کے جو LOC کے قریب ہیں وہاں پہ یہ جو ہمارے فریڈم فائٹر ہیں ان کی جو یہ لاشیں ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے دفنانا شروع کر دیا, ان کے گھر والوں کو نہیں دیتے وہ. تو اس صورتحال میں وہاں پہ اس کے باوجود انڈیا کے تمام تر فوجی جبر و تشدد کے باوجود وہاں کے عوام پرعزم ہیں. وہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالنے. انڈیا کی جو یہ دہشت گردی ہے, فوجی دہشت گردی ہے, ریاستی دہشت گردی ہے, اس کے خلاف عوام جو ہیں وہ پرعزم ہیں. لیکن ان کو یہ حوصلوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ان کو تاکہ ہو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں, پاکستان ہماری پشت پہ ہے, پاکستانی عوام ہمارے پشت پہ ہیں, آزاد کشمیر کے عوام ہماری پشت پہ ہیں. یہاں سے ہمیں کوئی ایسے اقدامات ضرور کرنے چاہیے. اگر میں یہ چاہوں اس وقت کہ آپ اسی پروگرام کی توسط سے اگر آپ کشمیری زبان میں اپنے کشمیری بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کو پیغام دیں کہ یہ پاکستان کی قوم, پاکستان کی افواج, ہم سارے لوگ ان کے ساتھ دامے در میں سخنے ان کے ساتھ ہیں اور کشمیر کی مکمل آزادی تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مقبوضہ کشمیر سے تو ہمارا صبح دوپہر شام کا رابطہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, دوسرے ہمارے ذرائع سے. وہ ان کا بلکہ وہ ہم سے کوشچن کرتے ہیں, کہتے ہیں کچھ تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے جو ہیں ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ابھی تک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں مقامی سطح پہ کچھ ایسے اقدامات ہماری طرف سے ناگزیر ہیں, سفارتی سطح پہ بھی اور وہ زمینی سطح پہ بھی, کہ جس سے اگر ہم آزاد کشمیر میں کوئی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں, ایسی لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, تو ان کو کشمیر میں اس کا بڑا یہ مضبوط اس کے وہ سگنل جائیں گے. ابھی تک پچھلے جو 2-3 مہینوں میں جو ہے کچھ نہ کرنے کی جو پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی رہی, اس سے بڑا ایک ہماری وہ ایک بڑی وہ عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم نے کہا کہ وہ پاکستان گورنمنٹ نے جس طرح کا کیا کہ ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا جس انڈیا کو بہانہ ملے.
انڈیا تو بہانہ اگر ایک نہیں ہوگا وہ 10 بہانے لیتا ہے. وہ تو ہمیں اس چیز پہ نہیں جانا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے پاکستان کی اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا کچھ نہ کچھ کرنا. یہ ہمیں اپنے گردیزی صاحب یہ بات ہمیں اس چیز پہ خاص طور پہ رکھنی چاہیے. انڈیا نے انتہائی اقدامات, جارحانہ اقدامات کر دیے ہیں. ہم نے انتہائی تو ہم نے چھوڑ کے جو ہمیں ابتدائی طور پہ کرنے چاہیے ہم اس طرف بھی نہیں جا رہے. ہمیں کرنا ہے, ہمیں یہ کیونکہ اور ایک بات جو پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کی تھی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی سلامتی اور بقا سے مربوط اور منسلک مسئلہ ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ایل او سی کے پار کے کشمیریوں کا معاملہ کچھ اور ہے, ادھر کی صورتحال کچھ اور ہے, ایسی بالکل نہیں ہے. پاکستان ہماری دنیا بھر کے مسلمانوں کا, دنیا بھر کے آزادی پسندوں کا یہ ایک ان کی امیدوں کا چراغ ہے پاکستان. بے شک انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کی سازشوں سے پاکستان کو انہوں نے مختلف سازشوں کے ذریعے بڑا کمزور بنایا ہے, لیکن اس کے باوجود انڈیا اس کو اپنے لیے وہ تھریٹ سمجھتا ہے, اسرائیل اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے. جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, جو آزادی کی یہ مخالف دنیا میں قوتیں ہیں, وہ پاکستان کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہیں. ہم اس کمزور پوزیشن میں آ کے بھی ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا تھریٹ ہیں. اگر ہم نے تھوڑا سا 10-20%, 25% ہم نے کوئی عملی اقدامات اٹھائے, آپ یقین کیجئے پاکستان دنیا میں ایک آزادی کے جو چاہنے والے, عوامی حقوق کی بالادستی کی بات کرنے والے, ان کے لیے ایک روشن مثال بنے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان حکومت جو ہے وہ اتفاق ہم آہنگی پیدا کرے, پاکستان کے اندر اتفاق رائے پیدا کرے اور اپنے اس وہ عزم کا اظہار کرے کہ کشمیر کو ہم کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کریں گے. کشمیریوں کی تحریک آزادی جو 80 سال سے جاری ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. ناظرین, ہم یہ چاہیں, میں اس وقت اسی پروگرام کی توسط سے یہ چاہوں گا کہ ہم امریکہ کی جو اس وقت صورتحال ہے اور وہ $20 وہ جو جارج فلوئڈ جو لے کر اس دکان پہ گیا, وہ فلسطینی ایک خاتون تھی, اس کی دکان تھی, اس پر وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ $20 جو ہیں یہ جعلی ہیں, اور اس نے فوری پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے آ کر اس کے ساتھ جو حشر کیا, اس کو اپنے گھٹنوں کے نیچے, پاؤں کے نیچے دبا کر اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی سانس نہیں نکلتی, اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی. اس $20 نے اس وقت امریکہ کے وہ ٹریلین آف ڈالر کی اکانومی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کی واسط سے ذرا یہ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ کی صورتحال کیا ہے, اور کیا یہ دنیا میں وہی امریکہ ہے جس نے افغانستان سے لے کر لیبیا تک, عراق تک, شام تک اور یمن تک تہس نہس کر کے مسلمانوں کو رکھ دیا تھا, اور اربوں ڈالر امریکہ سعودیہ سے لے کر اس نے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کا جو اس وقت تباہی کی تھی, اس حوالے سے ذرا اس ویڈیو میں دیکھیں. یہ صورتحال اس وقت امریکہ کی ہے, امریکہ کے شہروں کی ہے کہ لاکھوں انسان اس وقت ان کی روڈوں پر ہیں, ان کا کوئی سٹور, ان کا کوئی بزنس سینٹر, کمرشل سینٹر اس وقت محفوظ نہیں ہے. اور جو امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اربہ ڈالر کمائے تھے, مسلمانوں کی گردنیں اڑا کر کمائے تھے, آج وہ اس کی گولیوں کے نظر اور وہ $20 کی نظر ہو چکا ہے. یعنی پتہ چلا کہ $20 سے امریکہ کی ٹریلین آف ڈالر کی اکانومی تباہ کرنے میں وہ $20 تھے جو وجہ بنی. جی وانی صاحب, اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ جس طرح جا رہا ہے, کہ جس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ صدیاں لگ جائے گی اس کو تباہ ہونے میں یا اس میں گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے, تو گزشتہ 10-15 دنوں میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے اور کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ مستقبل کہ پوری دنیا اس کورونا کے بعد, اس بیماری کے بعد جس طرح ری شیپ ہونے جا رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا؟ صاحب, امریکہ کے آئین کے مطابق وہاں کی جو شہری آزادی, امریکی شہری کی آزادی ہے,
اس کو وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہمیشہ رکھتے رہے ہیں. لیکن یہ ٹرمپ نے آگے پہلی دفعہ عوامی رائے کے اگینسٹ آ کے عوام کے خلاف جس طرح اس نے انڈیا جس طرح کرتا ہے کہ ریاستی ایک دھونس کا رویہ اپنانا, اس نے جب پبلک کے خلاف اس طرح کا ریاستی جس طرح اس نے کہا جی کہ وائٹ ہاؤس کے جو آئے گا ہم آرمی سے ان کو اڑا دیں گے, وہ دہشت گرد ہوں گے. یہ اس کے ٹرمپ کے ایسے ہی اقدامات ہیں. جس طرح اس نے فلسطین میں جب آیا, ٹرمپ آیا اقتدار میں آیا, اس نے بیت المقدس کو جو ہے امریکی وہ سفارت خانے کا اس نے وہ وہاں پہ اس نے منتقل کرنے کا ہمارا ناظرین آج ہمارا وقت اسی پہ ختم ہو رہا ہے. ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اسی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ اپنا اور آپ کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.